ترغیب دلائے۔ الحمدللہ یہ سلسلہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جاری ہے۔ اس وقت ہزار مبلغین دعوت اسلامی، ذمہ داران دعوت اسلامی اپنی کوششیں فرما رہے ہیں اور ٹیلی تھون میں اپنا حصہ ملا رہے ہیں۔ یقیناً وہ خوش نصیب عاشقان رسول ہیں جو اللہ عز و جل کے دین کے لیے، جی ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے کوشش ہو رہی ہے۔ کوئی اپنی ذاتی گھر کے لیے مال جمع نہیں کر رہا، کوئی اپنے بنگلہ بنانے کے لیے، اپنی عمارت بنانے کے لیے، اپنی گاڑی بنانے کے لیے کوشش نہیں کر رہا۔ یہ کوششیں ہو رہی ہیں، یہ کالز ہو رہی ہیں، یہ میسیجز ہو رہے ہیں، یہ واٹس ایپ ہو رہے ہیں، یہ ایفرٹس جو کی جا رہی ہیں، صبح سے اپنے گھروں سے نکلے ہوئے ہیں۔ تو کوئی کسی ذمہ دار کے لیے سنا کہ 3 دن سے اپنے گھر نہیں گئے اور کوششیں جاری ہیں، ٹیلی تھون کے لیے محنتیں کر رہے ہیں۔ یہ سب کس لیے ہے؟ یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اگر کر رہے ہیں تو اس کے دین متین کی سربلندی کے لیے کر رہے ہیں، تو اس کی جو برکتیں ہیں وہ زندگی میں بھی دیکھیں گے اور انشاءاللہ مرنے کے بعد بھی دیکھیں گے۔ ہمارے ناظرین بھی اس کام میں لگ جائیں، اس مدنی کام کو آگے سے آگے بڑھائیں، اپنا حصہ ملائیں اور ٹیلی تھون میں کم از کم 1 یونٹ جو کہ 10,000 روپے ہے، اس میں آپ اپنا حصہ ضرور ملائیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دیں گے تو آپ کو خالی نہیں لوٹایا جائے گا، زیادہ ہی عطا کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید سورہ سبا میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ، تم جو بھی دو گے اللہ کی راہ میں تمہیں وہ لوٹا دیا جائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ وعدہ کرے کہ لوٹا دیا جائے گا، آج کوئی 2-3 کروڑ کا سیٹ ہمیں کہے کہ ذرا کچھ اتنے پیسے دینا میں تمہیں لوٹا دوں گا، تو ہم اس سیٹ پر اعتماد کرتے ہیں، یار اتنا بڑا سیٹ ہے، میری چھوٹی سی رقم تھوڑی کھا کے بھاگ جائے گا۔ حالانکہ کھا کے بھاگ جانے والے بھی ہوتے ہیں، بڑے بڑے سیٹ بھی ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی اعتماد آ جاتا ہے۔ تو جب خالق کائنات، مالک کائنات رب العالمین ہمیں فرمائے کہ تمہیں لوٹا دیا جائے گا اور پھر بھی اعتماد نہ ہو، پھر بھی دل نہ چلے، پھر بھی جیب میں ہاتھ نہ جائے، پھر بھی چیک بک نہ اٹھائیں، پھر بھی کوشش نہ کریں، تو یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ صدقہ دینے میں، عطیات دینے میں ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ جب تک سانس چل رہی ہے تب تک یہ مال ہمارا ہے، جب سانس رک جائے گی اس کے اگلے سیکنڈ کے بعد بھی ہمارے پاس اس مال کو خرچ کرنے کا کوئی حق باقی نہیں رہے گا۔ لہٰذا جب تک یہ سانسیں باقی ہیں آپ اللہ کی راہ میں دیتے رہیے۔ الحمدللہ سلسلہ جاری ہے، کالز بھی لیں گے آپ کی، اور کالز آپ ریکارڈ بھی کرواتے رہیے، ہمیں ہمارے ڈائریکٹر صاحب بھی کالز دیتے رہیے۔ ہمارے ساتھ الحمدللہ مبلغ دعوت اسلامی حضرت مولانا مفتی محمد شفیق اتاری دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائے ہیں، ہمارے ساتھ رضوان مدنی بھائی موجود ہیں، ہمارے ساتھ عدنان شیخ بھائی ہمارے پیارے نعت خواہ موجود ہیں، اور بہت ہی پیارے اور بہت ہی سینئر ثنا خواہ ہمارے محمد حاجی امین اتاری دامت برکاتہم العالیہ یہ موجود ہیں۔ منچ کی زینت تو ماشاءاللہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں، ہم ان سے نعتیں بھی سنیں گے، مدنی پھولوں کا سلسلہ بھی ہوگا۔ آپ سب کو میں خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور کچھ کالز بھی لیتے ہیں۔ جی اتنے پرانے ہیں کہ وہ انہوں نے کلام پڑھا تھا، ایک شدائط نزا کے کیسے سہوں گا یا رسول اللہ، شاید یہ 2002 کی بات ہے۔ یہ تو 2002 سے بھی بہت پرانے ہیں ماشاءاللہ۔ 2002 تو بہت ہی آگے لے گئے۔ جی کچھ کالز لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم مفتی صاحب سے بھی بات کریں گے۔ اور صدقہ دینے کے جہاں فضائل ہیں، میں چاہوں گا کہ ہم اس سیشن میں ایک موضوع کو کنکلوڈ کریں کہ صدقہ نہ دینے کے نقصانات کیا ہیں، کیونکہ ہم دوپہر سے الحمدللہ صدقہ دینے کے فضائل تو سن رہے ہیں، لیکن اگر جو صدقہ نہیں دیتا، زکوٰۃ روک لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دینے کا معاملہ چھوڑ دیتا ہے، تو نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ وہ نقصان ذاتی ہوں یا معاشی ہوں یا معاشرتی ہوں، ان تینوں نقصانات کو ہم کوشش کریں گے کہ کمپائل کریں، اور اس موضوع کو آپ سنیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ مزید صدقہ دینے کا جذبہ بھی ہمیں بڑھے گا۔ کچھ کالز دیجیے گا۔ میرا نام شیخ امین ہے اور میں فیضان مدینہ لینگلس لاؤ سے بول رہا ہوں۔ ٹیلی تھون کے سلسلے میں میں نے اپنی فیملی کی طرف سے 5 یونٹ ڈونیٹ کی ہیں، تو میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا کرے، اور پلیز میرے لیے اور میری فیملی کے لیے، خصوصاً میرے والد صاحب کے لیے ضرور دعا کیجیے گا۔ تو انشاءاللہ میں نے باقی اپنے فیملی وغیرہ کو بھی بول دیا ہے کہ وہ اور بھی اس ڈونیشن میں حصہ لیں۔ ماشاءاللہ بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کے والد گرامی کی مغفرت کرے، آپ کو آباد رکھے، فیملی کو آباد رکھے۔ اگلی کال دیجیے۔ محمد فاروق اتاری رکن مجلس مدنی قافلہ جیلانی کابینہ ڈیرہ اسماعیل خان سے عرض کر رہا ہوں۔ الحمدللہ رجل ٹیلی تھون کے لیے میں نے اپنے گھر سے 2 یونٹ جمع کروا دیے اور مزید اسلامی بھائیوں پر بھی کوشش کی ہے، وہ بھی انشاءاللہ تعالی جلد از جلد جمع کروا دیں گے، دعا استقامت کیجیے۔ ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ، مزید کوشش جاری رکھیے۔ ہمارے ذمہ داران دعوت اسلامی کو تو آج رکنا ہی نہیں ہے، جہاں کہیں جس ملک میں، جس شہر میں، جس خطے میں آپ رہتے ہیں، دعوت اسلامی کو الحمدللہ ہر کسی کی طرف سے ویلکم کا بورڈ ہے، بس
بس آپ نے جانا ہے, کوشش کرنی ہے, جھولی پھیلانی ہے, انشاءاللہ آپ کو مایوسی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. یہ امیر اہل سنت کا فیضان بھی ہے. ذمہ داران بھرپور کوششیں جاری رکھیں. اچھا, ابھی ہم وہاں پر اسٹول پہ بیٹھے ہوئے تھے مدنی کالونی میں, جی مصطفیٰ مسجد کے باہر. ماشاءاللہ اسلامی بھائی ایسے لگے ہوئے ہیں, سما یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے قربانی کی کھالیں جمع ہو رہی ہیں. اچھا, پھر میں نے اپنے اسلام بھائی سے میں نے عرض کی, میں کہا یار یہ جو معاملہ اور سما ہے, ہم ایک قربانی کی کھال کے لیے اتنی بھاگ دوڑ کرتے ہیں, بکرے کی کھال کے لیے یا گائے کی کھال کے لیے, بڑے جانور کی کھال کے لیے اتنی بھاگ دوڑ کرتے ہیں, حالانکہ اس کی قیمت کیا ہے وہ ہمیں معلوم ہے, مگر ہماری انتھک کوششیں اور محنتیں ہوتی ہیں کہ ہم بھاگ دوڑ کریں اور کچھ نہ کچھ ہمارے ہاتھ لگ جائے. بالکل بالکل. اب یہاں پر ایک یونٹ 10,000 روپے کا ہے. اگر اسلامی بھائی جس طرح کھالوں کے لیے کوشش کرتے ہیں, اگر اتنا کریں نا کہ یار میں 10 جانوں کو فون کرتا ہوں, اگر اس میں سے 2 نے بھی مجھے دے دیا تو 20,000 تو پہنچ گئے, 2 یونٹ پہنچ گئے. سبحان اللہ. تو اگر یوں بھی کوشش کرتے ہیں, ایک ایک اسلام بھائی ٹیلی فون اپنے اپنے گھر میں لے کر بیٹھ جائے, اپنے اپنے علاقے قریب میں جو مسجدوں میں اسٹول لگے ہوئے ہیں, اگر مدنی کالونی والا لے کر بیٹھ جاتا ہے فون, جی, اور وہ فون کرتا ہے یار یہ سلسلہ جاری ہے, تو آپ بھی حصہ ملا ہے انشاءاللہ. یہ بچے قرآن پاک حفظ کریں گے, ناظرہ پڑھیں گے, عالم بنیں گے, اس کا ثواب ملے گا. اگر اتنی گفتگو پر وہ راضی ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے میں یونٹ جمع کرواؤں, کہاں کرواؤں, تو مدنی کالونی ہے آپ کہیں مصطفیٰ مسجد کے نیچے ہمارے اسلام بھائی بیٹھے ہوئے, فضیل بھائی وغیرہ, الحمدللہ, ان کے پاس جمع کروائیں. تو آپ دیکھیں, اچھا پھر اس میں یہ جذبہ بڑھے گا, یہ دوسرے اپنے دوستوں کو بھی فون کرے گا, یار میں نے تو پہنچایا, آپ بھی فون کرو, 1-2 جانوں کو دیکھیں. اچھا, ہزاروں نمبر ہوتے ہیں ہمارے فون میں, ہزاروں سینکڑوں نمبر ہوتے ہیں. اگر ان سینکڑوں میں سے کسی 2-4-5 نے بھی جمع کر دیا تو یار 50,000 لاکھ روپے پہنچ جائیں گے آپ کی تھوڑی سی محنت سے. صحیح فرما. تو ہمیں سب کو مل کے محنت کرنی چاہیے. قطرہ قطرہ ہی دریا بنتا ہے. دعوت اسلامی کے ان 2 شعبہ جات کو کم و بیش 200 کروڑ روپے کے سالانہ اخراجات کا سامنا ہے, اور یہ بہت ہی خطیر رقم ہے. اور دعوت اسلامی نے اس کو یونٹس میں ڈیوائیڈ کیا ہے. 2 لاکھ یونٹ جو ہے اگر ہم تقسیم کرتے ہیں تو 10,000 روپے کا ایک یونٹ بنتا ہے. اور اگر اس کو برٹش پاؤنڈ میں دیکھیں تو یہ 80 پاؤنڈ بنتے ہیں. یورو میں دیکھیں تو 90 بنتے ہیں, 90 یورو بنتے ہیں. ڈینش کرون میں یہ 700 بنتے ہیں. اسی طرح ناروے کے کرون میں یہ 800 کرون بنتے ہیں. یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ڈالر میں یہ $100 بنتے ہیں. اسی طرح کینیڈین ڈالر میں یہ $130 بنتے ہیں. یونائٹڈ عرب ایمریٹس درہم میں یہ 360 درہم بنتے ہیں. سعودی عربیہ ریال میں یہ 360 ریال بنتے ہیں. عمان مسقط کی عمانی ریال میں یہ 40 ریال بنتے ہیں. کویتی دینار میں یہ 30 دینار بنتے ہیں. ہانگ کانگ ڈالر میں یہ $750 بنتے ہیں. آسٹریلین ڈالرز میں یہ $130 بنتے ہیں. انڈیا ہند روپی میں یہ 6,500 روپے بنتے ہیں. سری لنکن روپی میں یہ 15,000 روپے بنتے ہیں. پاکستانی روپے تو اناؤنس ہو ہی رہے ہیں, 10,000 روپے فی یونٹ بنتا ہے. ساؤتھ کورین وون میں یہ 110,000 یعنی 1,10,000 ساؤتھ کورین وون بنتے ہیں. ساؤتھ افریقہ رینڈ میں یہ 1,250 رینڈ بنتے ہیں. موریشیس روپی میں یہ 3,500 روپی بنتے ہیں. تنزانین شلنگ میں یہ 215,000 یعنی 2,15,000 شلنگ بنتے ہیں. تو آپ جس ملک سے تعلق رکھتے ہیں, یہ تو ابھی ایک چھوٹی سی لسٹ ہے کہ کس ملک سے کتنے پیسے دیں گے تو ایک یونٹ بنے گا. آپ کو اللہ تعالیٰ نے جتنا دیا ہے, یہ تو یونٹ تو ایک بہانہ ہے, در حقیقت اللہ کی راہ میں دینے کا کوئی انداز ہونا چاہیے. آپ کم از کم ایک یونٹ لیں, اور اگر آپ ایک یونٹ سے 2 نہیں کر پا رہے لیکن 1 سے 1.25 کر سکتے ہیں تو دیر نہ کیجیے گا کہ میں 2 نہیں کر پا رہا تو 1 ہی دوں, 1.25 دیجیے. اللہ کی راہ میں جتنا بڑھا کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بڑھ کر ہی ملے گا. اس کی جیسی حیثیت ہو نا اس حساب سے دے تو بہت اچھا ہے. بالکل. اچھا, ابھی آپ نے ایک بات کی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زیادہ عطا فرماتا ہے. امیر اہل سنت دامت برکاتہ اللہ علیہ نے رات اپنا واقعہ سنایا. اچھا, کہ میں نے جب سے یہ دینا شروع کیا ہے نا, بالخصوصیت کے ساتھ جب سے دینا شروع کیا ہے تو مجھے اتنا ملنا شروع ہوا کہ اگر آپ بات کی جائے تو مجھے کروڑوں کے حساب سے ملتا ہے, جو بحمدللہ وہ بھی امیر اہل سنت تقسیم ہی کرتے ہیں. تو فرمایا کہ یہ مجھے کروڑوں کے حساب سے ملنے لگ گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اچھا یہ بھی امیر اہل سنت نے رات اس طرح کی بھی جو ہے وہ ترغیب دلائی تھی کہ اگر جو ہے وہ بعض ایسے بھی ہوں گے جو بیچارے 1 یونٹ بھی نہیں کر سکتے نا,
تو 2 مل کے 1 یونٹ کر لیں، یعنی 5-5 ہزار روپے دونوں مل کے کر لیں، 10 مل کے کر لیں، 20 مل کے 100 روپے آپ دے سکتے ہیں، تو آپ ایسے 100 دینے والے 100 افراد بھی ڈھونڈ لیں تو 1 یونٹ بن سکتا ہے۔ ابھی میں جب اپنی عزیز آباد مسجد میں نماز کے بعد فارغ ہو کے جب آیا تو ایک اسلام بھائی آیا، اس نے 1000 روپے دیے نا کہ یار یہ آپ کے وہ چل رہا ہے وہ سلسلہ اس کا، تو ماشاءاللہ جگہ جگہ یہ عزیز آباد، حسین آباد، صدیق آباد، اس طرف یہ مدنی کالونی، تو جگہ جگہ باب المدینہ بلکہ دنیا بھر کے اندر جا بجا جو ہے وہ اس طرح کے لگے میں نکلیں، اور دعوت اسلامی کے جو مدارس دنیا بھر میں آپ اپنے ذمہ داران سے رابطہ کریں، اور اگر آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے ملک میں کہاں جمع کروائے جا سکتے ہیں تو آپ مدنی مرکز کے جو نمبرز ہیں، فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز کا جو نمبر ہے اس کو فالو کریں، آپ کو بتا دیا جائے گا، سوشل میڈیا کے ذریعے آپ رابطہ کر لیں، آپ کو دینے کی دھن ہونی چاہیے، انشاءاللہ ہم لینے والے بنیں گے۔ مفتی صاحب آپ کو ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں، کیا فرمائیں گے اللہ کی راہ میں نہ دینے کے جو نقصانات ہیں، زکوٰۃ روکنے کے، صدقہ روکنے کے جو معاشی طور پہ نقصانات ہوتے ہیں، معاشرتی طور پہ نقصانات ہوتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید میں اور حدیث طیبہ میں بخل کرنے کے بہت زیادہ وعیدوں کو بیان کیا گیا اور اس کی مذمت کو بیان کیا گیا۔ اسے مہلکات میں بھی لیں گے؟ جی ہاں، اور لیکن اب اس کی وہ تشریح کہ بخل کا کب وہ مصداق بنے گا، کب اس پر اطلاق بخل کا آئے گا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مال کے اندر جو چیز اس پر شرعی طور پر واجب ہے اس کا اخراج کرنا، نکالنا، اللہ کی راہ میں دینا، اس کو نہ روکنا، یہ تو بالاتفاق بخل کے اندر شامل ہے، یعنی اس کا نہ دینا، اس کو روک کر رکھنا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی مرتبہ زکوٰۃ دینے کا حکم دیا۔ ہم پڑھتے ہیں نماز، اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، نماز پڑھنے والے نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، نماز پڑھنے والے، زکوٰۃ دینے والے، ان کے فضائل اور احکام موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو نہیں دیتے ہیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے والذین یکنزون الذھب والفضۃ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، وہ جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور ان کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں تو ان کو دردناک عذاب کے بارے میں بشارت دیجئے، یعنی ان کو بتا دیجئے۔ اور کتنا دردناک عذاب ہوگا؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، ان کا یہ مال ہے، اس کو قیامت کے دن جہنم کے آگ کے اندر تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ان کے چہروں کو، ان کی پیٹھوں کو یہ داغا جائے گا، اور ان سے کیا کہا جائے گا؟ یہ چکھو جو تم جمع کرتے تھے، اس کی یہ سزا، اس کا یہ عذاب تم چکھو۔ تو زکوٰۃ کو نہ دینا، اس کے لیے تو بہت ہی زیادہ اس کی وعیدوں کو بیان کیا گیا، یہاں تک کہ یہ حدیث مبارک ہے جس مال میں زکوٰۃ کا مال مل گیا وہ مال ہلاک ہے، یعنی جس مال میں بھی زکوٰۃ کا مال۔ علماء نے اس کی دو طرح کی تشریحات بیان فرمائی، مفہوم بیان فرمائے۔ ایک مطلب تو یہ کہ جو آدمی زکوٰۃ دینے کا حقدار ہے، یعنی جس پر زکوٰۃ بنتی ہے، جو صاحب نصاب ہے، جو غنی ہے، اس نے زکوٰۃ کا مال نکال کر نہ دیا اور اپنے پاس رکھا تو یہ زکوٰۃ کا مال اس کے مال میں جمع ہوا تو یہ ہلاکت کا سبب ہے، دنیاوی طور پر بھی ہلاکت کا سبب ہے۔ اور ایک وہ شخص جو زکوٰۃ لینے کا اہل نہیں ہے، وہ زکوٰۃ لے لیتا ہے اور اس کو اپنے مال میں شامل کر لیتا ہے، یعنی زکوٰۃ لینے کا وہ اس نے تو دے دی لیکن وہ لی کس نے؟ جو زکوٰۃ لینے کا اہل نہیں۔ زکوٰۃ کا مال جس مال میں جمع ہوگا اس کو وہ ہلاک کرے گا۔ اس نے نہیں دی تو زکوٰۃ کا پیسہ اس کے پاس ہے۔ زکوٰۃ وہ چیز کہ جب نکالیں گے پچھلا پیسہ سارا پاک ہو جائے، یعنی زکوٰۃ ایسی چیز ہے کہ وہ خود، لوگ تو اس کو بولتے ہیں کہ زکوٰۃ یہ میل ہے، یہ مال کی میل ہے، اور بولا جاتا ہے اس اعتبار سے بالکل اس کو مال کی میل کہا گیا، اس لیے سادات کرام کے لیے زکوٰۃ لینے کو جو ہے وہ اس کی حرمت کو بیان فرمایا کہ وہ مال ہے، لوگوں کے مالوں کی میل، اور یہ ان کے لیے جو ہے وہ ان کو صاف اور پاک مال دیا۔ جی ہاں، تو لیکن زکوٰۃ جب دے رہے ہیں یہ پچھلے پورے مال کو صاف کر دیتا ہے، لیکن شریعت مطہرہ میں صرف زکوٰۃ دینے والے کو سخی نہیں کہا جاتا، یعنی شرعاً اس کو سخی نہیں کہا جاتا، جو زکوٰۃ دیتا ہے وہ تو اس پہ فرض ہے جو زکوٰۃ دینا ہے، یعنی سخاوت کا تو درجہ شروع ہوگا، اب زکوٰۃ سے آگے بڑھنا ہوگا۔ اب پہلے زینے پہ پاؤں رکھا ہے تو یہ سخی، پھر آگے پھر آگے۔ حدیث میں جو ارشاد فرمایا گیا کہ السخی قریب من اللہ و قریب من الجنہ و قریب من الناس و بعید من النار، سخی اللہ سے قریب
اور جنت سے قریب، لوگوں سے قریب، کیونکہ سخاوت کرتا ہے نا، لوگوں کے دلوں میں بھی اس کے لیے جگہ پیدا ہوتی، لوگ بھی اس سے خوش ہوتے، اور جہنم سے دور ہوتا ہے۔ فرمایا اور بخیل کے لیے کیا فرمایا؟ بخیل جو گئے وہ بعید من اللہ بعید من الجنہ، بخیل اللہ سے بھی دور ہے، وہ جنت سے بھی دور ہے، وبعید من الناس، لوگوں سے بھی دور ہے، اور قریب من النار، اور جہنم کے قریب ہے۔ تو مال کو اللہ کی راہ میں دینا، اس کے حقوق وہ خیال رکھنا، حقوق ادا کرنا، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کے اگر ہم زندگیوں کو دیکھتے ہیں تو زکوٰۃ تو اپنی ہی جگہ پر زکوٰۃ کے معاملات جو ہیں، لیکن وہ تو وہ ہستیاں تھیں کہ جو یہ بھی نہیں دیکھتے تھے کہ پیچھے کیا چھوڑا ہے۔ پوچھا سے دیکھے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے کیا ہے، تو وہ کہتے میں نے اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور رسول کو چھوڑ دیا، یعنی یہ کافی ہمارے لیے، اللہ اور اس کے رسول گئے۔ تو اس طریقے سے لے کر آ جانا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یعنی اپنے مال کا آدھا مال لے کر آئے، تو یہ اس وقت جو گئے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دی۔ تو اس طرح آدھا مال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال سے کئی گنا زیادہ، ان کا مال نسبتاً کئی طرح زیادہ ہے، یعنی بظاہر مال کے اعتبار سے، لیکن یہ بہت ویسے بات ہے کہ یہ دینے میں نا اس کا مال سے تعلق بھی نہیں ہے، دینے سے اس کا ہے آدمی کے اپنے دل اور اخلاص محبت۔ ایک بندے کے بعد لاکھ روپے ہیں، حدیث میں بھی ہے لاکھ، بالکل یہ حدیث ہے واضح طور پر کہ یہ 1 درہم لاکھ پہ سبقت لے جاتا ہے۔ کیسے لے جاتا ہے؟ ایک بندے کے پاس لاکھوں ہیں، اس نے لاکھ نکال دیے، لیکن ایک کے پاس صرف 2 درہم تھے، اس نے 1 درہم نکال دیا، اس نے تو آدھا مال دے دیا، وہ آدھا ہی مال، یعنی اس کے طور پر وہ شمار ہوا کہ اس نے اللہ کی راہ میں آدھا مال دے دیا۔ تو آدمی کو جب یقین کامل ہو جائے کہ اس کے مجھے بالکل انعامات ملیں گے، دنیاوی طور پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کئی طرح سے اپنے مال کو بعض اوقات فضول اور بعض اوقات اسراف اور گناہ کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ کبھی تو کچھ بظاہر گناہ کے معاملات یا کچھ لذتیں سرور حاصل کرنے کے لیے ان پیسے کو تباہ کیا جاتا ہے۔ کاروباری طور پر بھی کئی کمپنیاں ایسی لانچ ہوتی ہیں، کئی ادارے ایسے بن جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں بھی آپ ہمیں اتنا انویسٹ کرو، ہم آپ کو اتنا دے دیں گے۔ اچھا، لوگ سوچے سمجھے بغیر کیا ہے، انہوں نے ایک خوش خبری دے دی ایک طرح کی کہ آپ کا پیسہ ہمارے پاس ہے، 10 سال بعد ہم نے آپ کو اتنا کر کے دے دینا ہے۔ اب یہ تو ایک تقاضا اس کا شرعی طور پر کہ یعنی وہ اس کا لینا دینا اور وہ جو معاملہ کر رہا ہے، یعنی وہ اس طرح کے معاملہ ایک تو شرعی طور پر اس کو دیکھا جائے۔ لیکن ایک میں آپ کو جو سمجھانا چاہ رہا ہوں، عرض کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ کہ لوگوں کے مائنڈ ایسے بنے کہ 10 سال بعد یہ ملے گا، میرا یہ اتنا ہو جائے گا، بس لگا دو اس کو۔ لیکن جب یقین کامل ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ان انعامات پر جن کو قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمایا گیا، جو صحابہ کرام ایک درخت کے بارے میں، ایک درخت لگ جائے گا، وہ اپنی اس کے اوپر جو ہے وہ پوری چیزوں کو کتنا قربان کر دیتے تھے۔ یعنی ایک درخت کی بات، مجھے وہ بات طویل ہو جائے گی، حضرت ابو دہدہ کی حدیث پاک یاد آ رہی ہے۔ حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یتیم شخص تھا، وہ اس نے اپنے باغ کے اندر ایک دیوار بنا رہا تھا۔ جب وہ دیوار بنا رہا تھا تو بیچ میں ایک درخت آ گیا۔ اب اس نے جس کا درخت تھا اس کو کہا کہ بھائی یہ درخت تم یہاں سے ہٹا لو، میری دیوار بن جائے گی، میرا اپنی زمین پوری کلیئر ہو جائے گی۔ اس نے کہا نہیں۔ کہا اچھا مجھے ہبہ کر دو تاکہ اس کو میں لے لیتا ہوں۔ کہا نہیں۔ کہا بیچ دو۔ کہا نہیں۔ اب وہ دیوار چلتی آ رہی، بیچ میں ان کا درخت۔ اب وہ معاملہ یہ لے کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس اتنے درخت ہیں، ایک درخت کا میں نے کہا کہ مجھے ہبہ کر دو، نہیں دیا، بیچ دو، نہیں، ہٹا لو، وہ بھی نہیں، اور میرا یہ معاملہ اس کے بغیر ہو نہیں سکتا، آپ کچھ فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تم جو یہ کہہ رہے ہیں اس کے مطابق کر لو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں جو ہے وہ ایسا نہیں کروں گا۔ آپ نے ان کو ایک انعام کے طور پہ کہا کہ تمہارے لیے جنت میں ایک درخت ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں ایسا نہیں کروں گا۔ تو یہ بات حضرت ابو دہدہ کو پتہ چلی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا ایک درخت دے رہے ہیں۔ تو اس طرح کہ انہوں نے کہا، وہ آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں اس بندے کو راضی کر لوں تو یہ درخت میرا ہوگا، اس کو میں نے اگر راضی کر لیا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے، یہ درخت تو تمہارے لیے ہو جائے گا۔ وہ ان سے بات کرنے گئے باغ والے سے، انہوں نے کہا بھی درخت میں تم سے خریدتا ہوں، پتہ ہے کتنے عوض کے بدلے میں؟ کہا میرا باغ ہے، جانتے ہو؟ بالکل جانتا ہوں۔
اس باغ کے اندر 600 درخت ہیں اس باغ کے اندر. وہ پورا باغ میں تمہیں دیتا ہوں, یہ درخت جو بیچ میں آڑے آیا ہوا نا یہ تم مجھے بیچ دو اس کو, اس کے بدلے میں. وہ آدمی یعنی کہ اتنا بڑا سودا یہ طے ہو رہا ہے. خیر انہوں نے یہ سودا کر لیا اور ایسا ہی ہوا. اب کیا ہے, وہ درخت انہوں نے اس یتیم کے حوالے کیا, وہ معاملہ ان کا رفع دفع ہوا. انہوں نے حضور سے پوچھا میرے لیے وہ جنت کا درخت, فرمایا تمہارے لیے جنت کا درخت. وہ اپنے باغ کی طرف لوٹے اور جا کر باہر سے آواز دی, ام دہدہ نکلو باہر, باغ سے باہر آ جاؤ, تو بچوں کو بھی لے آؤ. وہ انہوں نے پوچھا کہ ابو دہدہ کیا معاملہ ہے؟ کہا یہ باغ میں نے بیچ دیا ہے. کہا بیچ دیا ہے؟ تو وہ باہر آ گئی بچوں کو لے کر کے, بیچ دیا تو بہت سوچ سمجھ کے, کیونکہ یہی باغ 600 باغ جس کے اندر درخت ہیں, جس کا چرچا اتنا ہے, 800 درخت والا لیا ہوگا, تو یہ تو کوئی اچھا ہی سودا کیا ہوگا انہوں نے. تو وہ باہر آئیں تو انہوں نے آ کر ان سے کہا کہ کن کو بیچا ہے؟ کہا میں نے یہ درخت اللہ کو بیچ دیا ہے, اور یہ پورا باغ میں نے اللہ کو بیچ دیا ہے. کہا کیا کس کے بدلے میں؟ کہا جنت میں ایک درخت لگے گا, اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بشارت دی ہے. ان کے بچوں کے ہاتھ میں کچھ کھجوریں تھیں, وہ انہوں نے لی, کہا ہمارا نہیں, اب بیچ چکے ہیں, وہ بھی باغ کے اندر. کہا یہ بھی بات. تو ان کی اہلیہ نے یہ سننے کے بعد یہ کہا کہ آپ نے جو سودا کیا ہے یہ نفع والا ہی سودا کیا ہے. اس کے باوجود بھی یہ جواب دینا, تو یہ شریک حیات کئی لوگ دیتے ہیں. ان لوگوں کا جو متبع نظر ہوتا تھا یہ دیکھتے ہی آخرت کی طرف تھے. دنیا کی چند روزہ زندگی ان کا مقصد حیات نہیں ہوتا تھا. یہ دیکھتے تھے کہ جو اللہ اور رسول نے وعدہ کیا ہے وہ عنقریب ملنے والا ہے. جی آپ نے جو مثال دی بڑی پیاری مثال ہے کہ وہ 10 سال بعد بھی کچھ ملنے والا ہو, 20 سال بعد بھی کچھ ملنے والا ہو, تو ہم بڑے فخر سے یہ ایگریمنٹ کر لیتے ہیں کہ یار بہت اچھا ہے, 10 سال بعد ملے گا, 20 سال بعد ملے گا. لیکن جو اللہ اور رسول کا وعدہ ہے وہ ہو سکتا ہے کہ کل موت آ جائے اور پھر وہ جو وعدے ہیں وہ سب تو ہمارے سامنے ہوں گے. اور مشاہدہ یہی ہے کہ اس طرح کے پیسے لگائے ہوئے کئیوں کے ضائع بھی ہوتے ہیں, بالکل اور لگا دیے, لیکن کیا ہے کہ یہ 10 سال بعد مجھے یہ مل جائے گا, 10 سال بعد مجھے یہ ملے گا. ہمارے ساتھ یوسف سلیم بھائی ہیں, کس علاقے سے ہیں اور کون سے بستے پر موجود ہیں, ان سے بھی کچھ گفتگو کرتے ہیں. ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ اس وقت ہم باب المدینہ کراچی کے ایک علاقے موجود ہیں. یہاں پر الحمدللہ ہمارے اسلامی بھائی بستہ لگا کر موجود ہیں, اور راہ چلتے ہوئے اسلامی بھائی آ کر یہاں پر اپنی اپنی کون سے علاقے میں ہیں آپ یونٹ جمع کروا رہے ہیں. یوسف بھائی کون سے علاقے میں ہیں؟ حسین آباد, فیضان حسین آباد. ماشاءاللہ. حسین آباد فوڈ اسٹریٹ بھی کہا جاتا ہے. یہ بہت پر رونق علاقہ ہے, اور ماشاءاللہ یہاں سے تو امید ہے کہ خاتون جنت جی کروڑوں روپے انشاءاللہ دعوت اسلامی کو پیش کیے جائیں گے یہاں سے. نگرانی کابینہ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ. بڑی پیاری گفتگو آپ فرما رہے ہیں کہ راہ خدا میں مال خرچ کرنا. یہاں پر دیکھا گیا کہ ایسے بھی اسلامی بھائی موجود ہیں جن کی سیلریز 15,000 روپے اشفاق بھائی, اور اس میں سے ایک یونٹ اللہ کروائے 10,000 روپے آتے. کیا بات ہے. جذبہ ہے کہ یہاں پر راہ خدا میں مال خرچ کرنے کے لیے ہر ایک جو ہے وہ اپنی اپنی نیتیں پیش کر رہا ہے, اپنا اپنا پیسہ پیش کر رہا ہے. ماشاءاللہ. نگران کابینہ بھی نظر آ رہے ہیں آپ کے ساتھ, ہمارے حامد جی الحمدللہ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ عرفان بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. عرفان بھائی ماشاءاللہ. عرفان بھائی اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں کو مقبول فرمائے. عرفان بھائی کیا تھا یہ؟ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خون کے حوالے سے, عطیات مہم کے حوالے سے ہمارے اسلامی بھائی کوششیں کر رہے ہیں, اور کل مدنی مذاکرے سے الحمدللہ یہ بستہ آن کیا ہوا ہے ماشاءاللہ, اور الحمدللہ یہاں پر اسلامی بھائی موجود ہیں, اور انشاءاللہ امید ہے کہ رات دیر تک یہاں پر رہیں گے. اب تک جو میرے پاس کارکردگی کابینہ سے وصول ہونے والے یونٹس ہیں وہ تقریباً 350 ہیں. ماشاءاللہ. کہ یہ یونٹس ہم کو کیا بات ہے, جن لوگوں نے کی ہوئی ہیں ان سے بھی الحمدللہ رابطے ہیں, اور امید ہے کہ انشاءاللہ عز و جل ہم اپنا ہدف پورا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. آپ بھی دعا کریں, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو برکت عطا فرمائے. جو آپ کے ساتھ ہیں کوششیں کر رہے ہیں, کاوشیں کر رہے ہیں, وقت دے رہے ہیں, یونٹس جمع کروا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو دونوں جہانوں کی برکتیں دے. یوسف بھائی آپ مزید اس طرح کے مناظر ہمیں دکھاتے رہیے. یہاں سگنل پرابلم بھی آ رہا ہے, آپ کی آواز ہمیں چاہوں گا. جی جی بالکل, ایک اور ترغیب. اچھا وائس آپ صحیح, آپ فرما دیں جو فرمانا چاہ رہے ہیں. جی یہاں پر میں ایک اور ترغیب دلانا چاہوں گا. بالخصوص اس ایریا میں بہت سارے لوگ آ کر اپنی فیملیز کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں, اور ہزار روپے جو ہے وہ ایک ٹائم کے کھانے پر خرچ کر جاتے ہیں. آج میں ان تمام اسلامی بھائیوں کو دعوت دیتا ہوں کہ آج آئیے,
فوڈ اسٹریٹ پر ہمارا یہ مدنی بستہ سجا ہوا ہے. اس میں آ کر راہ خدا میں اپنا مال خرچ کریں. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں ہمیں دنیا میں بھی حاصل ہوں گی, آخرت میں بھی حاصل ہوں گی. بالخصوص ہمارے اس علاقے میں رہنے والے اسلامی بھائی, اسلامی بہنیں اس بستے پر آ کر صدیق آباد, حسین آباد, میمن مسجد کے سامنے بھی ایک بستہ ہمارا لگا ہوا ہے. اسی طریقے سے نوری مسجد کے پاس بھی ایک بستہ ہمارا لگا ہوا ہے. فیضان عطار مسجد کے پاس بھی ہمارا ایک بستہ لگا ہوا ہے. تو جس کے لیے جو کنویننٹ ہے, جس کے لیے جو آسانی ہے, وہاں پر آ کر ضرور اپنی اپنی جو ہے وہ یونٹس جمع کروائیں. ماشاءاللہ. اب دیکھیں باب المدینہ, کراچی اور دیگر تمام شہروں کا مقابلہ ہے, مدنی مقابلہ ہے, کون سا شہر زیادہ سے زیادہ مدنی عطیات جمع کرواتے ہیں. یہ جو باب المدینہ کا علاقہ ہے حسین آباد, یہ بہت ہی گنجان آباد علاقہ ہے. یہاں پر عاشقان رسول کی بہت بڑی تعداد رہتی ہے. غریب آباد, عزیز آباد, حسین آباد, کریم آباد, پھر عائشہ منزل, مکہ چوک, سوراب گوٹ تک یہ علاقہ جو ہے یہ بہت پر رونق علاقہ ہے ماشاءاللہ. اور اگر عرفان بھائی آج ماشاءاللہ یہاں تشریف فرما ہے تو امید ہے کہ ہزاروں یونٹس یہاں سے جمع کر کے جائیں گے. نگران کابینہ خود موجود ہیں تو پھر انشاءاللہ بہاریں دیکھنے کو ملیں گی. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے آپ کو, یوسف بھائی کو, سب کو, اور مزید کوششیں آپ جاری رکھیے. انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد کسی اور علاقے سے پھر آپ کی زیارت کریں گے. ہمارے ساتھ امین بھائی بھی موجود ہیں, عدنان شیخ بھائی بھی موجود ہیں. انشاءاللہ ان سے بھی کچھ مدنی پھول لیتے ہیں. عدنان بھائی سب کو ہمارا سلام. جی جزاک اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرحبا. عدنان بھائی اپنے چاہنے والوں کے لیے کوئی پیغام, کوئی مدنی التجا آپ فرمائیں. تمام مدنی چینل کے ناظرین سے میری گزارش ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اس مہم جو ٹیلی تھون ہمارا چل رہا ہے مدرسۃ المدینہ اور جامعۃ المدینہ کے لیے جو ہم مدنی عطیات جمع کر رہے ہیں, ٹیلی تھون میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے, اپنا حصہ ملائیے, دوسروں کو ترغیب دیجئے تاکہ ہم اس مدنی مہم میں کامیاب ہو جائیں. تقریباً 2 لاکھ یونٹ سے زائد ہمیں انشاءاللہ کرنے ہیں. انشاءاللہ تو امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جتنے بھی ناظرین اور حاضرین مجھے سماعت کر رہے ہیں انشاءاللہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ ملائیں. کچھ اشعار, 1-2 شعر کسی پیاری سی نعت کے بھی آپ سے سنتے ہیں. انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے, منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے, غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے, غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے, منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے. نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے, نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے, جہاں بانی عطا کر دے, جہاں بانی عطا کر دے, بھری جنت ہبا کر دے, جہاں بانی عطا کر دے, بھری جنت ہبا کر دے, منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے, جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے, جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے, زمین کو آسماں کر دے, زمین کو آسماں کر دے, سریا کو سرا کر دے, زمین کو آسماں کر دے, سریا کو سرا کر دے, منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے. ہر ایک موج بلا کو میرے مولانا خدا کر دے, ہر
ہر ایک موج بلا کو میرے مولانا خدا کر دے، میری مشکل کو یوں آسان، میری مشکل کو یوں آسان، میرے مشکل کشا کر دے، میری مشکل کو یوں آسان، میرے مشکل کشا کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے، مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہے وہ یاور، مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہے وہ یاور، بلاؤں کو جو میری خود گرفتارے بلا کر دے، بلاؤں کو جو میری خود گرفتارے بلا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و دعا کر دے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ ملک و بیرون ملک دعوت اسلامی کے زیر انتظام چلنے والے مدارس المدینہ اور جامعات المدینہ کے مدنی عملے یعنی تمام اسٹاف کی سیلریز کی ادائیگی کے لیے اپنے مدنی عطیات سے، اپنے چندے سے تعاون فرمائیں۔ آپ کے یہ مدنی عطیات دین کی ترویج و اشاعت اور آپ کی اخروی سعادت مندی کا ذریعہ ہوں گے۔ اس میں آپ زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں اور دیگر نفلی صدقات بھی آپ اس میں دے سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کے لیے الگ اکاؤنٹ ہے، آپ جب ذمہ دار کو دیں گے تو زکوٰۃ بتا کر دیں گے تاکہ زکوٰۃ کو اس کے مصارف میں استعمال کیا جائے، اور نفلی صدقہ جو ہے وہ اس کے اپنے مصارف ہوتے ہیں۔ الحمدللہ یہ سلسلہ دوپہر سے جاری ہے اور ہمارے رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری اس کو میزبانی فرما رہے تھے، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ رات 2 بجے تک جاری رہے گا۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ بھی مدنی پھول عطا فرمائیں گے اس ٹیلی تھون میں، تو اس سلسلے کو خود بھی کنٹینیو دیکھتے رہیے اور دوسرے عاشقان رسول کو بھی اس کی دعوت دیجیے، دوسروں سے رابطہ بھی کرتے رہیے اور ٹیلی تھون کے لیے رقم جمع کرواتے رہیے۔ مجھے ابھی میسیجز بھی کافی آئے ہیں، ہمارے دوست نے افضل بھائی، انہوں نے 12 یونٹس کی نیت کی ہے، ایک دوست نے 16 یونٹ کی ابھی نیت بھیجی ہے، ایک نے 2 یونٹ کی نیت بھیجی ہے، تو یہ سلسلے بھی جاری ہیں۔ اب اپنی نیتیں بھی بھیجتے رہیے اور اکاؤنٹ میں رقم بھی جتنا جلدی ہو سکے جمع کرواتے رہیے۔ الحمدللہ میں اپنی ذاتی طور پر بات کرتا ہوں، آپ کا میزبان محمد اشفاق، میں الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ میں پڑھ کر حافظ قرآن بنا۔ تقریباً 4 سال میں نے مدرسۃ المدینہ میں پڑھا، اس میں قاعدہ بھی پڑھا، قرآن پاک ناظرہ بھی پڑھا، اور تقریباً 1.5 سال الحمدللہ حفظ قرآن کرنے کی سعادت حاصل کی۔ کم و بیش 10 سال ہو چکے ہیں میں تراویح پڑھاتا ہوں قرآن پاک الحمدللہ رمضان المبارک میں، اور یہ دعوت اسلامی کا صدقہ ہے۔ تھینک یو دعوت اسلامی، تھینک یو مدرسۃ المدینہ، تھینک یو امیر اہل سنت۔ یہ مجھ پر امیر اہل سنت کا ایک بہت بڑا احسان ہے، دعوت اسلامی کا اور مدرسۃ المدینہ کا احسان ہے کہ مجھے قرآن پاک یاد کروایا اور میں تراویح پڑھاتا ہوں۔ تحدیث نعمت کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس طرح کے ہزاروں ہزار مدنی منع جو آج مسجدوں کے امام بن چکے ہوں گے، مصلوں کے ضامن بن چکے ہوں گے اور لوگوں کی نمازوں کے امین بن چکے ہوں گے، یہ دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ کا صدقہ ہوگا۔ یہ قرآن پاک پڑھنا اور قرآن حفظ کرنا ہمارے خاندان میں تو کوئی دور دور تک سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں ذاتی طور پر میمن کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہوں، ہمارے ہاں درس نظامی کرنا یا قرآن حفظ کرنا اس کا کوئی تصور بھی نہیں تھا کہ کوئی مدنی قرآن حفظ کرے گا، کوئی بچہ عالم دین بننے کے لیے آگے بڑھے گا، لیکن یہ امیر علیہ سنت کا صدقہ ہے۔ الحمدللہ آج ایسے ہزاروں مدنی منع آپ کو ملیں گے جو ہماری کمیونٹی میں، ہمارے آس پاس آس پڑوس میں، باب المدینہ کراچی میں، جن کے خاندانوں میں کوئی تصور نہیں تھا کہ قرآن پاک حفظ کریں گے، عالم کورس کریں گے، آج سینکڑوں ایسے عالم بن بھی چکے ہیں اور کئی ایسے ہیں جو الحمدللہ ان زینوں کو چڑھ رہے ہیں۔ یہ دعوت اسلامی کا صدقہ ہے۔ تقریباً 8 سال میں نے جامعات المدینہ میں پڑھا اور الحمدللہ اس کورس کو کرنے کی سعادت حاصل کی۔ دعا کریں کہ عالم دین بھی بن جاؤں اور علم نافع حاصل ہو۔ تو یہ ایک اپنی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ اس طرح کے ہزاروں عالم دین اور ہزاروں حافظ قرآن دعوت اسلامی بنا چکی ہے۔ اس وقت تک کم و بیش 1.25 لاکھ کے قریب ایسے عاشقان رسول ہیں جو دعوت اسلامی کے تحت قرآن پاک ختم کر چکے ہیں، قرآن پاک پڑھ چکے ہیں۔ یہ کتنی بڑی دین کی خدمت ہے دعوت اسلامی یہ کر رہی ہے۔ کم و بیش 27,000 اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس وقت دعوت اسلامی کے تحت علم دین حاصل کر رہے ہیں، درس نظامی کر رہے ہیں، عالم کورس کر رہے ہیں۔ اتنی بڑی تعداد
کہاں پر پڑ رہی ہے آپ نے شاید کہیں اور نہیں دیکھا ہوگا. اتنا بڑا سلسلہ یہ دعوت اسلامی کا کام ہے, امیر اہل سنت کا فیضان ہے, یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میٹھی نظر ہے دعوت اسلامی پر کہ یہ دن بدن ترقی بترقی کرتی چلی جا رہی ہے. لیکن یہ سب آپ کے مال و زر کا محتاج ہے. اگر آپ مال و زر نہیں دیں گے, مالی تعاون نہیں فرمائیں گے تو یہ کام جو ہے وہ دشوار ہو جائے گا. یہ کام تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے بھی لے سکتا ہے, وہ بے نیاز ہے, لیکن یہ موقع ہمیں دیا جا رہا ہے, یہ موقع ہمیں مل رہا ہے. آئیے اپنے مالو اپنے زکوٰۃ سے, اپنے مال و زر سے, اسلامی بہنیں اپنے مال سے اس میں حصہ ملائیں اور زیادہ سے زیادہ یونٹس حاصل کریں. فی یونٹ 10,000 روپے پاکستانی رقم میں ہے. آپ جس ملک میں رہتے ہیں اپنی رقم میں اس کو کنورٹ کیجئے اور جلدی سے جلدی آج ہی کی تاریخ میں اس ٹیلی تھون میں حصہ ملا کر کم از کم 1 یونٹ اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو استطاعت دی ہے اس میں آپ حصہ ملائیں. کہ اگر آپ اپنے مال کو روکیں گے, صدقے کو روکیں گے, زکوٰۃ کو روکیں گے تو اس کے کیا نقصانات ہوں گے. مزید کچھ اس حوالے سے نقصانات رضوان بھائی بیان فرمائیں کہ مال کو روکنے, زکوٰۃ اور صدقے کو روکنے کے کیا نقصانات ہوتے ہیں. کافی سارے ماشاءاللہ مدنی پھول ہمارے مفتی شفیق صاحب نے دیے ہیں. اچھا, یہ ایک اور اس کی مثال روایتوں میں اس طرح کی بھی دی گئی ہے کہ جس طرح وہ جو کیڑا ہوتا ہے نا, یہ گندم کو خراب کر دیتا ہے نا, جو غلے کو خراب کر دیتا ہے, اسی طرح بعض اوقات یہ جو زکوٰۃ کا مال روک کر رکھتے ہیں, ادا نہیں کیا جاتا, بعض اوقات یہ چوری ہو جاتا ہے, غرق ہو جاتا ہے, ڈوب جاتا ہے, جل جاتا ہے. اس کی بعض اوقات وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کا جو واجبہ جو صدقہ ہوتا ہے یعنی زکوٰۃ وغیرہ جو ہے یہ ادا نہیں کی ہوتی, تو اس کی وجہ یہ بن جاتی ہے. اچھا, اس کے برعکس جو زکوٰۃ دیتا ہے اس سے کیا ملتا ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ کسان جب کھیت کے اندر یہ وہ گندم کی بوریاں خالی کرتا ہے تو بظاہر وہ بوریاں خالی کر رہا ہوتا ہے, لیکن حقیقتاً وہ اس سے کہیں زیادہ جو ہے وہ بوریاں بھر کر واپس لے رہا ہوتا ہے. تو یہ بالکل یعنی کہ ایسا وہ پریکٹیکل ہے, یہ آپ کا بھی شاید تجربہ ہوگا کہ ایک تعداد آپ کو ملے گی جو امیر سے امیر ترین ہوتے جا رہے ہیں اور ان کا رائے خدا عز و جل میں خرچ کرنے کا جو حساب کتاب ہے نا. اچھا, یہ جو بھی مثال بھی دی نا کہ 1 درہم وہ 1,00,000 درہم سے بڑھ گیا, کسی کے پاس تھے ہی 2 درہم, تو اسی طرح اگر کوئی غریب بھی ہے وہ اپنے حسب حیثیت وہ رائے خدا عز و جل میں خرچ ضرور کرے. جو 100 روپے کر سکتا ہے, 10 روپے, 1 روپیہ تو کر سکتا ہے نا, 1 روپیہ کون نہیں کر سکتا. تو رائے خدا عز و جل میں جو دینے والا مال ہے اس کے جو ہے وہ پیچھے کہیں بھی نہیں ہٹنا چاہیے. اسی طرح یہ بالخصوص جو ہماری اسلامی بہنیں ہوتی ہیں, جیسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں 2 عورتیں آئیں اور وہ جو ہے وہ زیور پہنی ہوئی تھیں, تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا ان کی زکوٰۃ ادا کرتی ہیں. تو انہوں نے جب انکار کیا تو اس پر فرمایا کہ یہ تمہارے لیے وہ کنز, یعنی یہ آخرت میں یہ آگ اور جہنم کی صورت یہ ہے, جہنم کی سزا کی صورت تمہارے لیے بن سکتی ہے. حدیث پاک کا جو مفہوم ہے وہ عرض کر رہا ہوں. تو اب یہ جو اسلامی بہنیں غور کریں کہ یہ کتنوں کے گھروں کے اندر جو ہے وہ زیورات والا معاملہ جو ہے, یہ گولڈ والا جو معاملہ ہوتا ہے, یہ کتنوں کے پاس ہوتا ہے. ایک تعداد ہوتی ہے اسلامی بہنوں کی جن کے پاس ہوتا ہے. زکوٰۃ ادا اس لیے نہیں کر رہی ہوتی کہ ہم تو کماتی نہیں ہیں, حالانکہ اس کا غلط کانسیپٹ ہے. ہاں, کمانے سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ آپ کے پاس ہے نا ایک چیز تو ہے نا آپ کے پاس. جب یہ ہے تو اس میں سے کچھ حصہ جو ہے وہ رائے خدا میں دیں, انشاءاللہ آپ اس میں سے دیں, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بڑھ کر عطا فرمائے گا. بالکل, اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ آل عمران میں فرماتا ہے لا تحسبن الذین یبخلون بما آتاہم اللہ من فضلہ, گمان نہ کریں وہ لوگ کہ جو اللہ کے دیے ہوئے مال میں بخل کرتے ہیں, کنجوسی کرتے ہیں, ہوا خیر لہم, کہ وہ ان کے لیے اچھا ہے, وہ مال ان کے لیے بھلا ہے, بل ہوا شر لہم, بلکہ وہ مال ان کے لیے شر ہے, برا ہے. سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ, قیامت کے دن یہ مال ان کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا. تو کیسی ذلت و خواری ہوگی کہ یہ بوجھ لیے پھر رہا ہوگا جو دنیا میں تو کام نہ آیا, ورثاء کے لیے ان کے لیے چھوڑ کر خود چلا گیا, اور قیامت کے دن بھی اپنے گلے میں اس کا بوجھ لے کے پھر رہا ہوگا. تو جلدی اس مال کا حق ادا کر دیا جائے, اس مال کی زکوٰۃ دے دی جائے, اور زکوٰۃ دینے کے بعد بھی ہاتھ نہیں روکنا چاہیے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دیتے رہنا چاہیے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے, ہمارے دین نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ مال کی محبت ہمارے دل میں گھر کرے, اور مال کی محبت دل میں گھر کرنے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بندہ صدقہ کرنا چھوڑ دے. کیا فرماتے ہیں؟ جی, آج میں سن رہا تھا تو نگران شورا بیان میں کہہ رہے تھے کوئی 5 بجے کے قریب کہ
آج ہمارا فوکس وہ بطور خاص زکوٰۃ نہیں ہے جی، ہم نے پھر رجب میں آپ کے پاس آنا ہے جی، ہمارے مبلغین بھی آئیں گے، ٹھیک ہے. ابھی تو آپ اسے سمجھیں کہ جیسے بیچ میں گھر کے اندر بھی کوئی ایونٹ آ جاتا ہے، رینوویشن کروا ایک خرچہ الگ سے آ گیا تو یا 2 شعبوں کا ہمارا یہ خرچہ ابھی ہم اب سے صرف 2 شعبوں کے لیے مانگ رہے ہیں. تو دعوت اسلامی کے 100 سے زائد شعبہ جات ہیں. تو آئندہ بھی آپ کے پاس جو ہے وہ 2 مہینے بعد رجب سے تیاریاں شروع کر لیں، بلکہ اگلے مہینے سے ہی رجب شعبان رمضان سے. مفتی صاحب تو یہ آپ نے زکوٰۃ کی بات کی اور یہاں پر اشفاق بھائی صدقہ بھی بول رہے ہیں، تو کیا زکوٰۃ جو ہے، چلو صدقہ تو عام سب کو معلوم ہے کہ صدقہ کبھی بھی نکال سکتے ہیں، دے سکتے ہیں. عموماً ذہن میں یہ ہوتا ہے زکوٰۃ تو میں تو رمضان میں نکالتا ہوں، تو اب تو رمضان آیا نہیں ہے تو میں تو رمضان میں نکالوں گا، تو کیا ایڈوانس بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ زکوٰۃ تو دی جا سکتی ہے، ایڈوانس میں بھی دی جا سکتی ہے زکوٰۃ. اصل تو زکوٰۃ ہر آدمی کی، رمضان کوئی فکس مہینہ نہیں ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے، تو وہ لوگوں کا ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ رمضان میں. حالانکہ جو بھی زکوٰۃ ادا کرتا ہے اس کو کم از کم اپنی یہ معلومات ہونی چاہیے کہ اس کا نصاب کا سال کس وقت کس دن ختم ہو رہا ہے. اس کو ایک مرتبہ اچھی طرح، تاکہ یہ جو فرض ہے اس میں کسی طرح کی کوئی کوتاہی نہ ہو اور یہ درست طریقے سے ادا ہو جائے. باقی اگر کوئی ایڈوانس میں دیتا ہے، پورا سال دیتا رہتا ہے، اور آخر جب اس کا سال ختم ہو رہا ہو، چاہے وہ رمضان ہو یا کوئی ربیع الاول میں ختم ہو رہا ہے، تو اس میں وہ حساب کر کے جتنی پچھلے میں دے چکا ہے سال کے اندر وہ بھی شمار کر لے، جو باقی ہے وہ دے دے، جو زیادہ دے چکا ہے وہ آگے شمار کر سکتا ہے. مال اللہ کی راہ میں نہ دینے والے کو ایک ایک حسرت ہوگی. وہ کب ہوگی؟ جب اس کا انتقال ہوگا تو اب اس کی حسرت ہوگی، اور وہ یہ کہے گا کہ یعنی کاش مجھے جو ہے وہ تھوڑی سی تو مہلت مل جاتی، میں اور رہتا زندگی کے اندر، تھوڑی سی مہلت ملتی. فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں کچھ صدقہ کرتا تو میں بھی نیکوں میں ہو جاتا، تھوڑی سی مہلت ملتی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب کسی آدمی کا انتقال ہوتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں آپس میں کہ آگے کیا بھیجا اس نے، اور لوگ کہتے ہیں پیچھے کیا چھوڑا ہے، مال لوگ. اور واقعی ہی حدیث میں فرمایا تم میں سے کون ایسا ہے کہ تو جو اپنے مال سے زیادہ محبت اپنے وارث کی مال کی کرے؟ تو کہا ایسا تو کوئی نہیں، سب کو اپنا مال ہی عزیز ہوتا ہے، وارث کی مال کی محبت تو آپ نے پسند کرے. یعنی تو فرمایا کہ وہ جو آگے پہنچایا وہی اس کا مال ہے، باقی یہ تو ورثہ کا ہی ہوگا. تو آدمی اپنے مال سے محبت کرے، یعنی حقیقتاً وہ اپنے لیے جو انویسٹ کر رہا ہے جس کے فوائد وہ اخروی طور پر دیکھے گا. جتنے انعامات اس نے دیکھنے گئے، وہ بنی اسرائیل کے 3 افراد، وہ جن کو جو پہلے مرض تھے، کسی کو کوڑ کا مرض، کوئی نابینا، کسی کے سر کے بال نہیں، تینوں کے پاس اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش فرمائی، لیکن ان کے پاس فرشتے کو بھیجا اور پہلے اس کو صحیح سلامت کر دیا. فرشتے نے ہاتھ لگایا، برس کی بیماری چلے گی، نابینے والے کو آنکھیں مل گئیں، جس کا گنجا پن تھا اس کے بال آ گئے. کہا تمہیں کیا چاہیے؟ اس نے کہا اونٹ چاہیے، گائے چاہیے، بکری چاہیے، دے دی. اتنی برکت تو ریوڑ کے ریوڑ بھر گئے. اب وہ پہلے کے پاس گیا، وہ کہہ رہا کہ میں فرشتے کو بھیجا کہ میں اس کو جاگے، اس نے کہا میں تمہیں جانتا ہوں، تم برس کی بیماری میں تھے، تم سے لوگ نفرت کرتے تھے، غریب تھے، مال کچھ نہیں تھا، اللہ نے تمہیں تندرستی دی، اللہ نے تمہیں مال دیا، سب کچھ دیا، اب ایک تم سے جانور کا سوال ہے. تو اس نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو، میرے پاس تو یہ آباء و اجداد سے مال چلتا ہوا آ رہا ہے، تو میں تو پہلے سے اتنا خوبصورت ہوں. تو اس فرشتے نے کہا کہ اگر تو پھر جھوٹا اس معاملے میں تو اللہ تمہیں واپس وہیں لوٹا دے. مال ہلاک ہوا، خود اسی صورت کے اندر وہ چلا گیا. دوسرے کے پاس پہنچا، اس کو کہا کہ میں تمہیں جانتا ہوں، تمہارے گنجا پن تھا، یہ سارے معاملات، لیکن اس کے باوجود اللہ نے تمہارا یہ ختم کیا، یہ عیب ختم کیا جس سے لوگ تمہیں جو ہے وہ نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے. اور اب تمہارے سے ایک جانور کا سوال ہے. وہ کہنے لگا کہ میں خود بھی آباء و اجداد سے امیر کبیر آدمی ہوں، تو تم نے میرے اوپر جو ہے وہ یہ صحیح نہیں کہہ رہے. اس کو بھی کہا کہ تمہیں اللہ لوٹا دے واپسی اسی حالت میں، وہ بھی ایسا ہی ہو گیا. تیسرے کے پاس گئے جس کے بعد بکریاں تھیں، نابینا تھا، اس کو کہا تمہیں آنکھیں ملیں، یہ سب اب بکریاں ہیں، ایک بکری دے دو صرف اللہ کے نام پہ، جس اللہ نے تمہیں اتنا نوازا ہے اس نام پہ ایک بکری. اس نے کہا ہاں بالکل تو صحیح کہتا ہے، میں نابینا بھی تھا، اللہ نے آنکھیں دی ہیں، میں غریب بھی تھا، مجھے اللہ نے اتنا مال دیا، ایک بکری یہ ریوڑ ہے، جتنا چاہو لو اور جو چاہو چھوڑ دو. تو فرمایا آزمائش کی اللہ نے، ایک کامیاب ہوا اور 2 جو ہے نا ناکام ہو گئے. تو قرآن مجید کا بھی اسلوب دیکھیں نا خرچ کرنے میں، جگہ جگہ اللہ فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے دیا یاد دلایا جو ہم نے دیا ہے، ہم نے بھولو دیا نہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے، اور اس سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اسی ایمان اعتقاد کے ساتھ خرچ کرنا ہے.
اخروی انعامات ملیں گے، دنیاوی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں ہیں کہ مال بڑھے گا، اس کا مال کم نہیں ہوگا. یہ جب ذہن ہوگا اور ان انعامات پر نظر ہوگی تو انشاءاللہ. اور یہ تو جس کام کے لیے آج ہم بیٹھے ہیں، علم دین کے لیے، آج ہم کسی عالم کو سنتے ہیں خوش ہوتے ہیں، یار یہ عالم دین کتنا اچھا بیان کرتے ہیں، یار یہ کتنا اچھا بولتے ہیں. مدنی چینل میں کئی سلسلے ہوتے ہیں تو لوگ اس کے جو ہے وہ کہتے ہیں خوش ہوتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں اس عالم کے پڑھنے میں، اس عالم کے جس مدرسے میں، میں خود مدرسۃ المدینہ سے ابتدا اور الف بھی یہیں سے ہی سیکھا اور یہیں سے ہی آگے بڑھتے گئے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جس کو ہم دیکھتے تو انہوں نے واقعی ہی دعوت اسلامی کا فیضان ہے الحمدللہ. شروع سے لے کر جو ہے وہ الف با پڑھنا شروع کیا تو وہ بھی یہاں سے پڑھا اور آخر تک یہیں سے پڑھتے رہے الحمدللہ. تو آج کتنے ایسے علماء ہیں اور وہ کتنی دین کی خدمت کر رہے ہیں، کتابیں لکھ رہے ہیں. وہ دارالفتاح سنت میں ہم بیٹھتے ہیں تو کتنے سارے مدنی اسلام بھائی جو باقاعدہ جنہوں نے واقعی ہی شروع ہی دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ سے کیا ہے. دارالفتاح ہو، اس کے علاوہ دارالفتاح سنت کے علاوہ جامعۃ المدینہ میں، جس کے اندر اتنے ہمارے اسلامی بھائی جو باقاعدہ علم دین کو مزید آگے پڑھا کر اس کو فروغ دے رہے ہیں. تو آپ ذرا سوچئے کہ وہ اسلامی بھائی جن کی رقم سے، جن کے مال سے یہ مدارس اس طرح جامعات چلتے رہے، حفاظ بنتے رہے، عالم بنتے رہے، آج وہ دین متین کی خدمت کر رہی ہیں. اللہ تعالیٰ کتنا ان کو ثواب کا ذخیرہ عطا فرمائے. ہمارے ساتھ آن لائن ڈونیشنز کے جو اسلامی بھائی ہیں، یہ ہمارا منچ لگا ہے ٹیلی تھون کے لیے. یہ بھی تینوں اسلامی بھائی ہمارے جامعۃ المدینہ کے مبلغین ہیں، ذمہ داران ہیں اور جامعۃ المدینہ سے پڑھ کر فارغ التحصیل ہیں. اور ماشاءاللہ آج یہ مدنی مرکز میں یہ خدمات بھی سر انجام دے رہے ہیں. ہیڈ فونز لگائے ہوئے ہیں اور عطیات ماشاءاللہ دھڑا دھڑ جمع ہو ہی رہے ہوں گے. کالز بھی ہمارے پاس اتنی ہیں الحمدللہ کہ ہم ساری رات کالز بھی لیتے رہیں اور کچھ بات نہ کریں تو بھی ہم سلسلہ آگے بڑھا سکتے ہیں. جی سوشل میڈیا پہ بھی کچھ نیتیں آ رہی ہیں، وہ بھی میں عرض کرنا چاہوں گا. ایک سوال یہ آیا ہے، میں اس کو ساتھ میں ملا دوں پھر آپ کی بات دیتے ہیں. ہمارے ایک اسلامی بھائی نے سوال کیا ہے کہ ایک عالم دین بنانے پر کتنا خرچہ آتا ہے، وہ مجھے بتا دیں، میں وہ پورا دوں گا. تو آپ اگر 30 یونٹ لے لیں تو ایک عالم دین کا کم و بیش اپروکسیمیٹلی یہ 3 لاکھ روپے پاکستانی، $3000 یہ خرچہ آتا ہے کم و بیش. اس میں ایک اندازاً ہی یہ بتایا جا سکتا ہے. آپ 30 یونٹ لے لیں تو آپ کی طرف سے امید ہے کہ انشاءاللہ ایک عالم دین کے اخراجات اٹھانے کا سلسلہ یہ بن جائے گا. یہ بھی سلسلہ اچھا ہے کہ اگر کوئی ایک عالم لے لیں اپنے ذمہ، اگر یوں لیتے رہیں تو انشاءاللہ. امین بھائی آپ بھی کچھ ترغیب دلائیں، آپ کے فینس بھی کثیر تعداد میں دنیا بھر میں. مفتی صاحب اور آپ لوگ بات کر رہے تھے تو مجھے ایک ہمارے دوست کا، اور بلکہ یوں کہیں کہ ہماری ایک شخصیت تھی، ہم لوگ فضل بھائی اور عطیات وغیرہ کے لیے جاتے رہتے تھے ان کے پاس. تو ان کو وہ مسجد کے معاملے میں، کئی صفوں کے معاملے میں اور مسجد کا فرش بچھانے میں بہت دلچسپی رکھتے تھے. اچھا ہمارا ان کا کہنا یہی ہو کہ حضرت آپ کی حیاتی میں مسجد بنا لیں آپ کے نام کی اور ایصال ثواب تا قیامت یہ چلتی رہے گی. وہ یہی کہتے رہے، نہیں میں نے بچوں کے، میں نے اپنے اکاؤنٹ میں ایک مسجد کا خرچہ میں نے رکھوا دیا ہے، میرے مرنے کے بعد میرے بچے بنائیں گے. ہم نے یہی کہیں حضرت آپ کی حیاتی میں ہی بنا لیں، بعد میں تو وہ آپ کا مال نہیں رہے گا، ان کا ہی ہوگا. وہ یہی کہتے رہے، نہیں میں نے وہ اکاؤنٹ میں رکھ دیے پیسے، وہ انشاءاللہ بن جائے گی، مسجد بن جائے گی. آپ مانیں یا نہ مانیں، ان کے انتقال کے بعد ہم ان کے بچوں کے پاس گئے، ان سے بات چیت کی تو بولا وہ دیکھتے ہیں بس وہی ہوتا رہا. آج تک تو ہمیں وہ مسجد کے لیے انہوں نے آواز نہیں دی کہ میرے والد صاحب کے جو پیسے تھے اللہ توفیق دے مسجد بنا لیں. یہ اللہ کی توفیق ہے، زندگی میں بندہ کر لے، جب تک ہم موجود کر لیں. جی ہماری حیاتی میں ہم اپنے جیب سے جو نکال سکتے ہیں، جو اکاؤنٹ سے نکال سکتے ہیں، وہ رب کی بارگاہ میں دے دیا جائے. اور بعد میں جو وارثان دیں گے وہ دینا ان کا کہلائے گا نا، اپنا دلا تو پھر بھی نہ کہلائے گا. کچھ کالز دیجئے ہمیں، ہمارے ناظرین کافی دیر سے ویٹ کر رہے ہوں گے. جی ارشاد علی اطاری مدنی، مرکزی جامعۃ المدینہ میلاد آباد سرطار آباد سے عرض کر رہا ہوں. انہیں الحمدللہ طلباء اساتذہ نے الحمدللہ کوشش سے 4 یونٹ جمع کر چکے ہیں اور بقیہ بھی 4 سے کچھ زائد رقم بھی ہے. مزید نیتیں ہیں کہ انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ 12 سے زیادہ رہیں گے. دعا فرمائیے استقامت کی، اللہ تعالیٰ بے حساب مغفرت فرمائے. آمین. اگلی کال. میرا نام ذوالقرنین اطاری ہے، میں ضلع گھوٹ کی سندھ سے بات کر رہا ہوں. یہ سلسلہ بہت اچھا ہے، میں نے پیسے جمع کروا دیے ہیں. انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار میٹھا میٹھا مدینہ سب کو دکھائے گا. آمین آمین. اگلی کال. میرا نام طارق محمود ہے جی، میں اٹلی بچوں بول رہا ہوں.
ایک تو صدقہ ہے جو گھر میں نارمل طریقے سے چلتا ہے کہ 10 پیسے ڈالتا ہے، وہ 1 یونٹ کے پیسے ہیں وہ، اور 1 یونٹ اس کے علاوہ 2 یونٹ دوں گا میں. ماشاءاللہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ. اگلی کال. جامعۃ المدینہ فیضان علیہ رسول گجرات الہند سے میں بھی الحمدللہ 1 یونٹ جمع کروانے کی نیت کرتا ہوں. ماشاءاللہ، شکریہ. اگلی کال. میں بارسلونا اسپین سے محمد راشد بات کر رہا ہوں. میں انشاءاللہ 1 یونٹ دینے کی نیت کرتا ہوں. بہت شکریہ، جزاک اللہ. اگلی کال. میں ساؤتھ کوریا سے غلام یاسین عرض کر رہا ہوں. ٹیلی فون میں 2 یونٹ دینے کی نیت کی ہے. بے حساب مغفرت کا طلبگار ہوں. ماشاءاللہ، بہت شکریہ. اگلی کال. فیصل آباد سے محمد احسان بات کر رہا ہوں اور میں گیمنگ کا طالب علم ہوں. اس کے ساتھ ایک آفس میں جاب بھی کرتا ہوں اور الحمدللہ عز و جل میں نے اپنی کچھ کوشش سے اور اس کے ساتھ جو آفس کے ہیں میرے کولیگ، ان کی مدد سے دعوت اسلامی کے لیے 1 یونٹ جو ہے مکمل کیا، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری دعوت اسلامی کو مزید ترقیاں عطا فرمائے. ماشاءاللہ، بہت شکریہ. اگلی کال. ملک آصف اتاری ملک آباد پجگی روڈ پشاور سے عرض کر رہا ہوں. حضور، میں نے اپنے والد کے ایصال ثواب کے لیے 5 یونٹ پیش کیے ہیں. اللہ عز و جل اسے قبول فرمائے. انشاءاللہ مزید کوشش جاری ہے. میں نے والد صاحب کی کامل مغفرت کے لیے دعا فرما دی. آمین آمین. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. جزاک اللہ. اگلی کال. میں نوید احمد بات کر رہا ہوں راجن پور سے. 2 یونٹ میں نے جمع کروا دیا ہے، میرے لیے مغفرت کی دعا کر دیں. اگلی کال. محمد امجد اتاری شہر نوری فیضان مدینہ سے میں نے الحمدللہ 1 یونٹ جمع کروا دیا ہے، اور تمام اسلامی بھائیوں کو بھی اس میں کوشش کرنے اور زیادہ سے زیادہ یونٹ جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. جزاک اللہ. اگلی کال. محمد آصف رضا اتاری یونان کے شہر تھیوا سے عرض کر رہا ہوں. الحمدللہ عز و جل کوششیں جاری ہیں مدنی احتیاط کے لیے، تو تقریباً 12 یونٹ کی ترکیب ہو چکی ہے اور مزید انشاءاللہ کوششیں جاری ہیں. امید ہے کہ انشاءاللہ عز و جل تقریباً 26 یونٹ کرنے میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے. مزید دعا فرما دیجیے گا. اللہ برکتیں دے. ماشاءاللہ. اگلی کال. میں محمد عباس ستاری ڈیرہ اسماعیل خان کے پی کے سے عرض گزار ہوں. میں نے مدنی مرکز کو 5 یونٹ پیش کر دیے ہیں اور مزید کوشش جاری ہے. میں نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ 10 تک میں جو ہے پورے کروں گا انشاءاللہ عز و جل. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہمارے ساتھ رکن شورا فاروق جیلانی بھائی موجود ہیں. آئیے ان سے بھی کچھ بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو پتہ لگی جائے کتنے پیسے جمع ہوئے ہیں، پھر میں وہ بھی نال اعلان کرنا رہے. آواز نہیں. الحمدللہ عز و جل زمزم نگر میں کلات مارکیٹ کی یونین کے آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں. ماشاءاللہ اور ماشاءاللہ. ماشاءاللہ کچھ تاجران بھی ہمارے ساتھ ہیں اور الحمدللہ ہاتھوں ہاتھ بھی کئی یونٹ جمع ہوئے ہیں. اور مزید الحمدللہ ایک اسلامی نے چیک بھی دیا ہے. ایک اسلامی نے 5 یونٹ کے پیسے بھی ہاتھوں ہاتھ جمع کروائے ہیں. 7 یونٹ انہوں نے اپنے دینے کی ترکیب بنائی ہے. مزید ایک اسلامی نے گھر پہ فون کیا تو 8 یونٹ ان کے گھر والوں نے جمع لیے ہیں. ماشاءاللہ. الحمدللہ اس طرح یہ سلسلہ جاری ہے. اب دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مزید ہمیں ہمت دے اور ہم اس کار خیر میں دل کھول کے حصہ ملائیں. آمین. زمزم نگر حیدرآباد والوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں، کوئی جگہ بتانا چاہیں، کوئی اسپاٹ آپ دینا چاہیں تو کیا ارشاد فرمائیں گے؟ الحمدللہ فیضان مدینہ زمزم نگر حیدرآباد آفرنی ٹاؤن، اسی طرح کئی مدارس المدینہ میں بھی اس کا سلسلہ جاری بستے لگے ہوئے ہیں. لطیف آباد میں بھی لگے ہوئے ہیں، دیگر شہروں میں بھی لگے ہوئے ہیں. اور چونکہ آج اتوار ہے لیکن ہمارا تجارتی علاقہ کھلا ہوا ہے تو وہ اسلامی بھائی جو مارکیٹوں میں وغیرہ میں دینا چاہیں تو اسلامی بھائیوں سے وہ رابطہ کر لیں اور ساتھ میں رسید بھی ضرور حاصل کریں. ماشاءاللہ. الحمدللہ رات گئے تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. حیدرآباد کے تمام عاشقان رسول کو دعوت ہے، آپ دعوت اسلامی کے ٹیلی تھون میں حصہ ملائیں. مدنی عطیات مہم برائے جامعات المدینہ اور مدارس المدینہ کے عملہ کے مشاہرات جات کے لیے، سیلریز کے لیے کم و بیش 200 کروڑ روپے دعوت اسلامی نے آج رات میں جمع کرنے ہیں. اور یہ الحمدللہ عاشقان رسول کی کوششوں سے یقیناً اللہ تعالیٰ کی مدد سے پورا ہوگا. آپ اپنا حصہ ملائیے. فی یونٹ 10,000 روپے پاکستانی روپیز میں ہے. آپ جس ملک سے تعلق رکھتے ہیں اپنی کرنسی کے مطابق اس کو کنورٹ کر کے جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اپنے حصے کو ملائیے. ہمارے ساتھ یو کے سے مبلغین دعوت اسلامی لائن پر ہیں، ان سے بھی کچھ بات کریں گے. اور کچھ دیر کے بعد ہمارے ہاں عشاء کی نماز کی جماعت ہے، اس کے لیے ہم بریک لیں گے تو پھر انشاءاللہ انہی سے کنٹینیو ہوگا. جی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. How are you, dear? How are you? كيف الحال? Alhamdulillah Azza wa Jal. We are again, mashallah Azza wa Jal, I've been watching Madani channel and we can see how enthusiastic the brothers are in connecting the money. It might not be the same here, but Alhamdulillah Azza wa Jal, we've set up a beautiful control room where Islamic brothers are ringing in, giving in their donations, and inshallah Azza wa Jal, I've got a few figures that I want to give to the viewers of Madani channel, but inshallah Azza wa Jal, we'll give them as we're going along. We've got a few calls that we're going to take as well. So UK is not going to be behind you, inshallah Azza wa Jal. We're going to be hand in hand with you, inshallah Azza wa Jal. UK स्टूडियो से हमारे साथ मुबल्लिगीन मौजूद हैं और इंशाअल्लाह इस सिलसिले को ये कंटिन्यू भी करेंगे. हम भी कुछ देर आपके साथ हैं. हमारे साथ सैयद कामरान भाई मौजूद हैं, अमीन भाई भी मौजूद हैं, सोशल मीडिया के कुछ पैगामात भी हैं. चलें वो ले लेते हैं, फिर सैयद कामरान से एक शेर नात का भी सुनेंगे इंशाअल्लाह. सोशल मीडिया के हमारे जो पेज हैं इसके वो चल भी रहे हैं. मौलाना इमरान अतारी दावत इस्लामी अमीर अहले सुन्नत का. अच्छा, इसमें बिनते अकबर अली हैं. इन्होंने कहा है कि मैं 1 यूनिट की नियत करती हूँ, बराए करम मेरे लिए दुआ फरमा दें. ये 62,000 पे जमा करवा दिए हैं. मज़ीद 2 यूनिट भी फ़ाइनल हैं. मज़ीद भी कोशिश जारी है. मोहम्मद आसिफ अली अतारी, बगदादी डिवीज़न इस्लामाबाद. ये तारिक महमूद है, दुआ का तलबगार हूँ, 2 यूनिट लिखवा चुका हूँ. जावेद मलिक है, मैं आज से नियत करता हूँ कि अपनी ज़िंदगी में जो भी काम करूँगा उसका 11% हुजूर गौसे पाक की नियत से दावत इस्लामी को दूंगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल. क्या बात है, माशाअल्लाह. मोहम्मद नवीद अतारी हैं, ये 5 यूनिट जमा करवा चुके हैं और ये कह रहे हैं कि ब्लड कैंसर है, दुआओं की इल्तिजा है. अल्लाह ताला इनके लिए आसानी फरमाए. नबील आसिफ अत्तानी है गुजरांवाला से. अल्हम्दुलिल्लाह आज घर से मैंने 2 यूनिट तैयार कर लिए हैं, अभी फैज़ान मदीना में जमा करवा दूंगा. मेरी वालदा बीमार हैं, उनके लिए दुआ फरमा दें. अल्लाह ताला इनकी वालदा को शिफा अता फरमाए, आसानी अता फरमाए. अली असगर अत्तारी हैं मरकज़ुल औलिया लाहौर से. मुझे 20 यूनिट का हदफ मिला था, मैंने 30 यूनिट जमा करवा दिए हैं माशाअल्लाह. अच्छा, ये बिलाल रज़ा हैं गुजरात से. ये 1 यूनिट जमा करवा दिए हैं, 3 जमा करवा दूंगा. अच्छा, मोहम्मद उस्मान अत्तारी हैं गुजरांवाला. ये एक इस्लामी बहन ने मदनी चैनल को देखा है, मदनी चैनल पे सिलसिला देखते देखते इन्होंने अपना जो गोल्ड था ये जाके बस्ते पर जमा करवा दिया है. यही होना चाहिए कि वो अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं ना, जो रकम डब्बे में आ गई वो सच्ची, जो निकल गई वो सच्ची. वो सच्ची. नियत तो शैतान पीछे पड़ा रहेगा, निकालने नहीं देगा. हाँ, मुतमईन भी ना रहे कि बस इतने हो गए और इतने लिख दिए हैं और इतने फटाफट लिखवाएं भी और हाथों हाथ जमा भी करवाएं. पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के मदारिसुल मदीना की तादाद है 2372. माशाअल्लाह. इसका कुल मदनी अमला है 6227. कुल मदनी मुन्ने और मुन्निया हैं 1,09,667. 1,09,667. बैरून मुल्क मदारिसुल मदीना की तादाद है 188 मदारिस हैं. कुल मदनी अमला है 514. 9,370 मदनी मुन्ने और मुन्निया ज़ेर तालीम हैं अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल. अब तक दावत इस्लामी के तहत हिफ्ज़ो नाजरा मुकम्मल करने वालों की तादाद भी समात फरमाएं. अब तक दावत इस्लामी के तहत 69,100 हाफिज़ कुरान मुकम्मल हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह. और नाजरा कुरान पाक मुकम्मल करने वालों की तादाद है 1,95,242. और आपके मज़ीद ताउन से ये तादाद बढ़ती जाएगी और हमारी वजह से कोई एक आयत भी सीख जाए तो क्या पता कि यही हमारी आखिरत का सरमाया हो. बापू, आपसे भी कुछ शेर सुनते हैं. आप भी तशरीफ़ फरमा हैं, अपने नाजरीन को आप दावत भी दें कि यूनिट जमा कराएं और किसी प्यारी सी नात का एक शेर सुना दें. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन. मैं तमाम मदनी चैनल देखने वालों से गुजारिश करूँगा कि दुनिया आखिरत की खेती है, जितना हो सके जो हो सके आप इस टेलीथॉन में अपना ताउन जारी रखें और खूब बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा मिलाएं. अल्लाह अज़्ज़ा वजल हम सबको दीन और दुनिया की भलाइयाँ अता फरमाए. सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. दर नबी पर ये उम्र बीते हो हम पे लुत्फ़े
دوام ایسا. کیا بات ہے ماشاءاللہ. در نبی پر یہ عمر بیتے ہو ہم پہ لطف دوام ایسا. مدینے والے کہے مقامی ہو ان کے در پر قیام ایسا. مدینے والے کہے مقامی ہو ان کے در پر قیام ایسا. بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ خود نبی نے